بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 7 ہے، اور آج جس حدیث کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے کامل مومن بننا ہو تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی اور مثالی محبت رکھو۔ چلیے سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں اور اس کا خلاصہ، اس کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، متفق علیہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کو، اس کے والدین، اولاد اور تمام عالم انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ بزرگان محترم، اس دنیا میں انسان اکیلا نہیں رہتا، وہ دنیا کے مختلف انسانوں کے درمیان رہتا ہے، اور فطری اور طبعی طور پر انسان کو مختلف اشخاص اور مختلف طبقات کے افراد سے محبت ہوتی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، اپنے رشتہ دار، اپنے اڑوس پڑوس، اپنے دوست و احباب، اپنے اساتذہ و دیگر احباب سے، ان سے تعلقات کے اعتبار سے محبت رکھتا ہے۔ ان تمام محبتوں پر جس شخصیت کی محبت غالب ہونی چاہیے وہ ہے سید المرسلین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان مبارک سے اس حقیقت کا اعلان فرما دیا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کو ماں باپ، اولاد اور تمام عالم انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ اس لیے آئیے بحیثیت مومن و مسلمان ہم اپنی محبتوں کا جائزہ لیں۔ شادی بیاہ و دیگر تقریبات کے موقع پر، آپسی معاملات میں، جائز و ناجائز، حلال و حرام وغیرہ میں ہم کو اپنا معاشرہ، اپنے خاندانی رسومات، اپنا بنایا ہوا کلچر زیادہ اچھا لگتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پیاری لگتی ہے اور اچھی لگتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا مثالی معاشرہ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے احکامات جو آپ نے اپنی زندگی میں دیے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں، یا خود ہماری اپنی بنائی ہوئی وہ ناسور اور وہ عیوب سے لگا ہوا معاشرہ وہ اچھا لگتا ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر حقیقت پر مبنی نتیجے پر پہنچ جائیے۔ ہمیں خود محسوس ہوگا کہ اپنی عملی زندگی میں ہمیں کون سی چیز زیادہ محبوب ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے جس کی تصدیق سب سے پہلے ہمارا ضمیر کرتا ہے کہ جو شخص ہم کو محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے اس کی ہر ادا، اس کا ہر قول اور اس کا ہر عمل محبوب لگتا ہے، پسندیدہ لگتا ہے۔ فیصلہ خود ہم کر سکتے ہیں کہ ہم کو اپنی بیوی، بچوں اور ماں باپ اور دوسرے انسانوں کے مقابلے میں ہمارے آخری پیغمبر نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے یا مذکورہ اشخاص سے جن کا تذکرہ کیا گیا۔ اگر کامل مومن بننے کی واقعی تمنا ہے اور عزم بھی ہے تو یہ فیصلہ لینا ہوگا کہ مجھے میرے حبیب سے اٹوٹ محبت ہے، مضبوط محبت ہے، وہ دنیا جہاں کے سارے انسانوں سے بڑھ کر محبت ہے جو
نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ زندگی کے شب و روز میں ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے شادی بیاہ ولیمے دیگر تقریبات اور ہماری زندگی کے سارے معمولات میں ہمیں بنیادی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنا ہے کہ ہم کو دنیا کے بنائے ہوئے معاشرے سے زیادہ محبت ہے یا نبی کے دیے ہوئے اس صالح معاشرے سے محبت ہے۔ محبت کا معیار ہم سب کو قائم کرنا ہوگا۔ ہر مسلمان کو اس جذبے کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے کہ مجھے میرے پیارے حبیب سے محبت ہے، میرے بچوں سے زیادہ مجھے میرے حبیب سے میرے نبی سے محبت ہے، میری بیوی سے زیادہ مجھ کو ہمارے نبی سے محبت ہے، میرے خاندان کے افراد سے زیادہ مجھ کو پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، میرے ماں باپ سے بڑھ کر پیارے پیغمبر سے ہم کو محبت ہے، دنیا جہاں کے سارے انسانوں سے بڑھ کر اگر محبت ہے ہمارے دل میں تو وہ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محبت کا وہ معیار ہم سب کو عطا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔